بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا پر، ستاروں پر، پانی پر حکومت دی تھی، پرندوں پر حکومت دی تھی، جنات اور انسان پر حکومت دی تھی۔ سمندری مخلوقات اور چرندوں اور پرندوں سے وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ بات غلط نہ ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ ان کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ ان کے پاس ایک تخت تھا۔ اپنے تخت کے ساتھ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت تو دی تھی، ساتھ ہی ساتھ ان کو بڑی وسیع اور بے مثال سلطنت بھی دی تھی۔ یعنی جنات، انسان، چرندے، ہوا، پانی، سب پر ان کا کنٹرول تھا، سب ان کے تابع تھے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو دنیا بھر میں ان کی حکومت تھی۔ قرآن کا حوالہ لے لیتے ہیں۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، ہم نے داؤد کو، یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا نام تھا، تو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا فرزند عطا کیا جو بہترین بدلہ ہے اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت زمین اور آسمان کے درمیان ہوا کے جوش پر اڑا کرتا تھا۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن یوں ہی معمول کے مطابق حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھے ہوا میں اڑ رہے تھے، تو حضرت سلیمان نے جب نیچے کی طرف دیکھا تو ان کو کچھ سمندر کی موجوں میں غیر معمولی حرکت لگی۔ رک کر ایک لمحے کے لیے جنات کو حکم دیا، فوری طور پر جاؤ، سمندر میں غوطہ لگاؤ، معلوم کرو یہ موجوں میں غیر معمولی حرکت کیوں ہے۔ حضرت سلیمان کا حکم تھا، فوراً تعمیر ہوئی۔ جنات گئے، نبی کے حکم کے مطابق سمندر میں فوری طور پر غوطہ لگایا گیا۔ کچھ دیر میں واپسی ہوئی۔ جنات نے کہا، اللہ کے نبی، سمندر میں بہت نیچے، پانی کی تہہ سے بھی نیچے بہت بڑا کمرہ نما چمکدار موتی ہے، یعنی اتنا بڑا موتی کہ سمندر کی لہریں چھوٹی موٹی چیز سے تو موجوں میں غیر معمولی حرکت نہیں ہو سکتی، اتنی غیر معمولی حرکت جو اوپر سے نظر آ رہی تھی، کچھ تو ہے۔ آپ ذرا منظر کو اپنے ذہن میں لے آئیں، اتنا بڑا کمرہ نما موتی کہ سمندر کی لہریں موجوں میں غیر معمولی حرکت ہو رہی تھی۔ جنات نے کہا، اور موتی چاروں طرف سے بند ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ دوبارہ جاؤ اور موتی لے آؤ۔ اگلے پل حکم کی تعمیل ہوئی۔ بڑا کمرہ نما چمکدار موتی جو اب سے کچھ لمحے پہلے سمندر کے نیچے تھا، اب سلیمان علیہ السلام کے تخت کے سامنے تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے موتی دیکھا اور حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، دعا کی، کچھ رز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ بس یہ دعا کا ختم ہونا تھا، کمرہ نما چمکدار موتی کا ایک دروازہ کھل گیا۔ اگلا منظر حضرت سلیمان نے کیا دیکھا اس موتی کے اندر ایک نوجوان سجدے میں ہے اور آوازیں بلند کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً پوچھا کہ تم فرشتے ہو یا جن؟ اس نے کہا، میں انسان ہوں، نہ فرشتہ ہوں نہ جن ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے نوجوان سے دوبارہ سوال کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تمہیں یہ بزرگی، یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی تھی؟ تم نے ایسا کیا کیا دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ منفرد مقام عطا کیا؟ کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے یہ فضیلت اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، ماں کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پاؤں کے تلے جنت رکھی ہے، لیکن ایسا کیا تھا کہ ماں کی خدمت کے نتیجے میں تمہیں یہ مل گیا؟ ایسا کیا تھا، بتاؤ تو صحیح۔ اس نوجوان نے کہا، اللہ کے نبی، ایک چھوٹی سی بات ہے، میری ماں بہت بیمار تھی اور ضعیف بھی،
تو میں بس ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے کوئی بندوبست کر سکوں۔ تو آپ نے پوچھا پھر تم کیا کرتے تھے؟ کہا پھر میں کرتا یہ تھا کہ جب مجھے اپنی ماں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہوتا تھا تو میں اپنی ماں کو اپنی پشت پر لاد کر جس جگہ لے جانا ہوتا تھا میں اس جگہ لے جاتا تھا۔ یہ کام میں نے ساری عمر کیا، جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا، یہاں تک کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی۔ پھر کچھ نازک ہوئی، کچھ اتنی نازک ہوئی کہ وہ بستر پر آ گئیں۔ بس ایک دن پھر میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ یہ مرتبہ تمہیں کیوں ملا، یہاں کیوں، اس کمرہ نما چمکدار موتی میں ہی کیوں؟ کہا نبی مرنے سے پہلے میری ماں نے ایک دعا کی تھی۔ جب ان کا آخری لمحہ تھا میری والدہ کا، تب میری ماں نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور کہا میرے پروردگار، یہ میرا بہت فرمانبردار بیٹا ہے، اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، اس نے میرا بڑا دھیان رکھا ہے، یہ مصیبت کے وقت میرے پاس میرے ساتھ رہا کرتا تھا، بس اس کا اجر میں تم سے مانگتی ہوں۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی خدمت کا اجر تم سے مانگ رہی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو یہ سعادت عطا فرما کہ میرے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ ہو جو نہ آسمان پر ہو، جو نہ زمین پر ہو، جو نہ ہوا پر ہو۔ بس یہی دعا کی تھی میری ماں نے۔ اچھا دعا تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تک آئے کیسے؟ اللہ کے نبی، ماں کے انتقال کے کچھ روز کے بعد میں ایک سمندر کے کنارے گھوم رہا تھا۔ یکایک سمندر میں نے ایک موتی کو دیکھا۔ یہ موتی آہستہ آہستہ کنارے کے قریب آ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو قریب آتے دیکھا تو میں اس موتی کی طرف گیا۔ اس موتی کا دروازہ کھل گیا، میں اندر چلا گیا، کیونکہ میں نے اس موتی کے اندر ایک پرسکون سی روشنی والی ایک چیز دیکھی تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ جس وقت میں داخل ہوا اس وقت قدرتی موتی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں میں آسمان میں ہوں کہ میں زمین میں ہوں یا میں ہوا میں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے مزید سوال کیا کہ اس موتی میں تجھے روزی کیسے ملتی ہے؟ کھانے کا، پانی کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ کہا اے نبی، جب مجھے بھوک محسوس ہوتی ہے، بس دل میں خیال آتا ہے، تب یہ جو پتھر ہے اس کے اوپر درخت لگ جاتا ہے اور اس درخت پر پھل لگ جاتے ہیں، اور پھر اس میں سے ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی جاری ہو جاتا ہے۔ میں پھل کھا لیتا ہوں، پانی پی لیتا ہوں، میری تمام ضروریات ایسے ہی پوری ہو جاتی ہے، اور ہاں اس کے بعد درخت خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ آخری سوال کیا کہ اس بند موتی میں دن اور رات کا فرق کیسے معلوم کرتے ہو؟ کہا جب صبح صادق ہوتی ہے تو یہ موتی سفید ہو جاتا ہے، غروب آفتاب کے بعد یہ کالا ہو جاتا ہے، اس سے میں دن اور رات کا فرق پہچان لیتا ہوں۔ بس یہ آخری سوال کا جواب دیا کہ اللہ حکم سے اس موتی کا دروازہ ایک مرتبہ پھر بند ہو گیا، اور ایک بار پھر وہ موتی سمندر کی تہہ میں چلا گیا۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ ایک تو یہ سبق بہت واضح ہے کہ والدین کی خدمت انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کیسے؟ یعنی ماں جو عظیم ہستی ہے، میں اور آپ کیا، ہم سب، ہماری اوقات کیا ہے؟ اگر بیٹا نبی بھی ہو تو ماں اس بیٹے کے لیے باعث رحمت، باعث تقویت ہے۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں،
موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، اور فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح کھو جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح کھو جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے بھی بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ ممتا کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں جسے، ممتا کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں کسے، ممتا کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں جسے، ممتا کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں جسے، یہ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کر سو جاتی ہے ماں۔ اس ویڈیو کو ختم اس دعا سے کرتے ہیں کہ جن کی ماں زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ماں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔